افغانستان کا سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے وزیر اعظم صاحب ازبکستان میں سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا کے چیلنجز کے حوالے سے ایک سمٹ جو کہ پیس سمٹ ازبکستان میں ہوسٹ ہو رہی تھی وہاں پر تھے. بہت سارے انہوں نے پوزیشنز جو ہیں وہ دنیا کے لیے لی ہیں. اوبویسلی ان سے سوالات بھی افغانستان اور افغانستان کے حوالے سے پوچھے گئے ہیں. ایز آلویز عمران خان صاحب کی جو یہ امپرومپٹو ڈیمینر ہے وہ ہمارے بہت کام آتا ہے جب وہ انٹرنیشنل لیول پہ بات کرتے ہیں, بیکاز ہی پریزنٹس اے کانفیڈنٹ اینڈ آنیسٹ فرنٹ. And he is able to do so without having to refer to pieces of paper, and sometimes he makes mistakes, but اس ہفتے جو ہے انہوں نے ایک اسٹرانگ شوئنگ عمران خان صاحب کی طرف سے ایٹ اے ٹائم وین پاکستان کی پوزیشن بہت میٹر کرتی ہے دنیا میں کہ ہم کیا لے رہے ہیں. اشرف غنی صاحب کی طرف سے پریزیڈنٹ آف افغانستان اسی سمٹ پر ایک الزام آیا پاکستان پہ کہ ہم وہاں پر جو اب فساد ہو رہا ہے افغانستان میں اور وہاں کی طالبان جو امپاور ہو رہے ہیں جن کو نیگوسیشن ٹیبل پہ پاکستان کے کاوشوں سے لایا گیا تھا اور پاکستان اس کو بہت ٹرمپ کر رہی تھی پچھلے چند سالوں میں, اس کو اور قطر کے اندر ڈائیلاگ اس وقت بھی جاری ہے ان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان. اس حوالے سے الزام لگایا گیا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی نیت شاید اس حوالے سے خراب ہے یا وہ یہ نہیں چاہتی کہ امن ہو افغانستان میں. تو اس کا جواب دیا عمران خان صاحب نے. دیکھیے خان صاحب نے دل سے یہ بات سامنے رکھی اور سادہ الفاظ میں سامنے رکھی کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ایک اور انفلکس آف ریفیوجیز آئے پاکستان کے اندر. کوئی شوق نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر کوئی گریٹ گیم کھیلا جائے جس کے اندر ہم بھی حصہ ڈالیں. ہمارا معیشت کا حال اس طرح نہیں ہے کہ ہم یہ گیمز برداشت کریں, اور نہ ہم سے زیادہ کوئی سنجیدہ رہا ہے کہ آپ کسی طرح طالبان سے بات کر کے صلح کی طرف جائیں. یہ خان صاحب کا کہنا ہے. اب خان صاحب کا ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان تو یہ ظاہر ہے کہنا ہے, لیکن اس کے علاوہ ایک اور سارٹ آپ کو دکھاتے ہیں جس میں آپ یہ بھی جھلکیاں دیکھیں گے کہ خان صاحب نے جو ایک پوزیشن لی تھی جو کہ بہت سو کو پسند نہیں آئی تھی, بشمول میرے, وہ جو طالبان کے حوالے سے پوزیشن لیتے تھے کہ یہ جنگ تو امریکن نیو کنزرویٹو نیٹ ورک کی ہے اور یہ کسی طرح ہمارے بھائی ہیں. یہ پوزیشن جب خان صاحب آج واپس سے لیتے ہیں تو اٹ رنگز اے بیل کہ دیکھیں ہمارا کوئی شوق نہیں ہے ان کا ساتھ دینے کا اور نہ کوئی شوق ہے ان سے لڑائی لینے کا, نہ ان کو سامنے رکھنے کا. اور وہ کس طرح کہتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں. دیکھیں وہ ایک اور دفعہ سادہ الفاظ میں ان کی اس گروپ آف پیپل کے لیے جو خان صاحب نے جو بھی پوزیشن رکھی ہے اس سے زیادہ نفرت انہوں نے ہمیشہ ایک امریکن امپیریلسٹ پاور کے لیے رکھی ہے. اور یہ بات ان کی اس بات میں آیا ہے اور جھلک رہی ہے کہ آپ ان سے لڑنے کے لیے دنیا کی بہترین پاور اور طاقت جب لے آئے تھے تو اس وقت بات کرنے کا وقت تھا اور ہمیں انگیج کرانے کا وقت تھا کہ ہم آپ کی ان سے بات کراتے, جس طرح خان صاحب بذات خود 15 سال سے کہتے آ رہے تھے. اب یہ بات کرنے کا وقت نہیں ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں, کیونکہ اب آپ بتا چکے ہونے کہ ہم جا رہے ہیں, تو اب وہ آپ سے کیوں بات کریں گے اگر وہ آپ سے 20 سال پٹنے کے وقت بھی نہیں وہ آپ سے بات کر رہے تھے. یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے, یہ میری کوئی انڈورسمنٹ نہیں ہے, نہ میں کوئی اپنے آپ کو افغانستان, پاکستان اور انڈین اور اس ریجن کا ایکسپرٹ کہہ رہا ہوں اس پوائنٹ پہ. لیکن خان صاحب جب یہ بات سامنے رکھتے ہیں اور اپنے سادہ گو طریقے سے رکھتے ہیں تو وہ اس کے پیچھے ایک ایکو ہوتا ہے خان صاحب کی اپنی ذاتی 20 سالہ کامنٹری کا, جو کہ ایک ہی لائن پہ رہی ہے, اور وہ یہی رہی ہے کہ آپ ان کے خلاف سب کچھ کر کے دیکھ چکے ہیں. جب بات کرنے کا وقت تھا, جب میں کہتا تھا کہ بات کرو, تو آپ کوئی بات کرنے کو حق نہیں دیتے تھے. اب آپ ہمیں کیسے الزام لگا سکتے ہو کہ ہم اس بات چیت کے اندر رکاوٹ ہیں جس بات چیت کے لیے میں بطور عمران خان اتنے سالوں سے کہتا آ رہا ہوں. جی وحید صاحب. جی دیکھیں پاکستان کی اس وقت جو ہے وہ بڑی پریکیریس پوزیشن ہے, بوتھ ان ٹرمز آف کہ کہاں بہتری آ سکتی ہے اور کہاں اللہ نہ کرے برائی آ سکتی ہے. بہت عرصے کے بعد اب ہم امریکہ کی انفلوئنس کو ڈائلیوٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں ریجن میں, اور وہاں پہ پاکستان پہ ایک ہیوی برڈن ہوگا کہ ہم اپنے بارڈرز کا تحفظ کر سکیں. ریجنل کانفلکٹ اگر کوئی سول وار کی صورت میں افغانستان میں ہو جاتا ہے تو وہاں پہ بلا شبہ انٹرنیشنل فورسز جو ہیں انوالو ہو جائیں گی. انڈیا کا بہت زیادہ چانس ہے انوالو ہونے کا, اور دیگر فورسز ہیں. امریکہ کا اوبویسلی ایک انفلوئنس رہے گا. تو یہ ان ساری چیزوں میں, اور اگر وہاں کانفلکٹ ہوتی ہے اور طالبان کو جس طرح ہمارے ساتھ جوڑا جاتا ہے, اور جو طالبان کے آلریڈی پاکستان میں جس طرح روٹس ہیں کچھ صوبوں میں, خاص کر خیبر پختونخوا میں اور فیڈرل ٹرائبل ایریاز میں, تو ہم بہت ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں. اگر وہاں اسٹیبلٹی آ جاتی ہے تو اس کے ہم سب سے بڑے بینیفیشری ہوں گے, اور اگر وہاں سول وار ہوتی ہے تو ہم سب سے ولنریبل بھی ہیں. تو پاکستان کو ایک لیڈ رول یہاں پلے کرنا پڑے گا جس میں ان کی مداخلت نہیں بلکہ. اور وحید صاحب یہ کوئی اب تجزیہ نہیں ہے, یہ تجربہ ہے.
یہ ہم آزما چکے ہیں یہ نانسنس. دیکھیں ہمیں معاونت کرنی ہوگی اور ہم مداخلت نہیں کر سکتے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اب جو بھی فیصلہ ہے وہ افغانستان نے اپنا خود کرنا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں ہم مداخلت کریں نہ کریں، دیگر اور ممالک ہیں. انڈیا کی آلریڈی ہم مداخلت دیکھ رہے ہیں، غنی صاحب کے حق میں طالبان کے خلاف کی اس طرح کی رپورٹس آلریڈی آ رہی ہیں. تو یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، اور اگر یہ صحیح طرح ہینڈل نہیں ہوئی تو آنے والے ڈیکیڈز جو ہیں وہ اس سے انفلوئنس ہو سکتے ہیں. پاکستان کے تھینکفلی ہمارے بارڈرز پہلے سے زیادہ سیکیور ہیں، 90% فینسڈ ہیں وہاں پہ، بٹ پھر بھی آلریڈی بہت زیادہ انفلوئنس ہے وہاں سے. آلریڈی پاکستان کے اندر کلچرل ٹائز ہیں، ایتھنک ٹائز ہیں، اور ایک بہت لمبی ہسٹری ہے. اور لہٰذا افغانستان میں اسٹیبلٹی یا انسٹیبلٹی کے ہم ڈائریکٹ بینیفیشری یا ڈائریکٹ وکٹم ہو سکتے ہیں. تو پاکستان کا رول جو امریکہ اس وقت بہت نمایاں طور پہ نہیں سامنے آنے دے رہا، یہ آئی تھنک امریکہ کی بھی غلطی ہوگی، اور یہ ایک مس کیلکولیشن ہے امریکہ کی طرف سے، کیونکہ پاکستان از دی اونلی گیم ان ٹاؤن. افغانستان میں اسٹیبلٹی پاکستان کو آن بورڈ لیے بغیر لانا بہت دیر پا نہیں ثابت ہوگا، اگر ایسا ہو بھی گیا، جو کہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ طالبان کی گروئنگ انفلوئنس کی وجہ سے ویسے بھی جو ہے وہاں پہ اس طرح کا سیٹ اپ تو نہیں سولیڈیفائی ہو سکتا جو انڈیا یا دیگر ممالک یا امریکہ چاہتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. اب کوئی مڈل آف دا روڈ بات آئے گی، یا پھر خانہ جنگی کے نتیجے میں طالبان ابھر کے سامنے آئیں گے. کیا ہوگا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن پاکستان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پاکستان ایک وکٹم بھی بن سکتا ہے یہاں، بینیفیشری بھی. لیکن یہ بیلنس مینٹین کرنا کہ مداخلت نہیں، معاونت.